السلام علیکم ناظرین، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاضی زید صاحب، جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اور نواز سوکی صاحب ہیں، ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم آتے ہیں قاضی زید صاحب کی طرف۔ قاضی زید صاحب، یہ جو ایم ٹی آئی ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں یہ کیا ہے، اور میرا اسی کے ساتھ دوسرا سوال ہے کہ جو ایک پمز کی حیثیت تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس سے کیا نقصانات ہونے والے ہیں، یا اس کا واقعی کوئی فائدہ ہے؟ شکریہ ناصر اسلم راجہ صاحب۔ ایم ٹی آئی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ہے جو بورڈ آف گورنرز پہ سرکاری ہاسپٹل کو کنورٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک یہ نظام ہے جس کے تحت سارے سرکاری ہاسپٹل کو اس پہ لایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک سسٹم، نیا سسٹم ہے جو ماشاءاللہ عمران خان کے کزن ڈاکٹر نوشروان برقی امریکہ سے اپلائی کر رہے ہیں پاکستانی عوام۔ اوکے، اب امریکن شہریوں کو جو فیسلٹیز حاصل ہے، کیا وہ فیسلٹیز پاکستان کے شہریوں کا حاصل ہے؟ ایک اسٹیٹ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے جو امریکن دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایم ٹی آئی سب سے پہلے کے پی کے میں اپلائی کیا گیا 4 سے 5 سال پہلے۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے وہ سسٹم اتنا ناکام ہوا کہ وہ ناکام ہے سسٹم، ٹوٹل ناکام ہو گیا، اور ڈاکٹر جو آپ کے ایچ او ڈی تھے۔ لیکن قائد صاحب، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا کہ وہاں پہ جو NWFP جو اب خیبر پختونخوا ہے، وہاں کی ہر شہری کو ایک صحت کارڈ، ایک ہیلتھ کارڈ دے دیا گیا ہے، جس کے تحت تو لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اس کے تحت علاج مفت کروا سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ ناکام ہے۔ وہ ناکام ہے اس وجہ سے 10.5 لاکھ تو ابھی انہوں نے کر دیا کہ 10 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ صحت کارڈ پہ دیے جا رہے ہیں، جس میں 4 لاکھ دوائیوں کی ہے، 4 لاکھ کینسر وغیرہ جو بڑی بیماریاں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سرکاری ہاسپٹلس کو لے جاتے ہیں پرائیویٹ سسٹم پہ، اور اس میں ایک ٹیسٹ آپ کو 6,000 7,000 کا کرنا پڑتا ہے، تو 10 لاکھ کا انشورنس ایک پوری فیملی کو، پٹھانوں کی فیملی اب ویسے بھی بڑی ہوتی ہے، اور ایک پوری فیملی کو پورے سالانہ آپ 10 لاکھ دے رہے، وہ بہت کم ہے۔ اگر دینی ہے تو پھر پورے انشورنس دیں نا، کہ جتنے علاج ہو اتنا دے دے، کیونکہ سرکاری سیٹ اپ جب آپ ختم کریں گے تو پھر دیکھیں نا ڈیلی کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، نزلہ، زکام، بخار، چرے کرونا تو ایک وبا آ گئی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اگر روٹین کی بیماریوں پہ جائیں تو ایک مڈل کلاس کے گھرانے کا خرچہ دوائیوں کا ڈیلی 1,200 سے 1,500 روپے کا ہے، لیکن اس وقت وہ ایک الگ ایشو ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنا قاضی صاحب، کیا اس سے جو کوالٹی ہے وہ بہتر نہیں ہوگی؟ جب اس کو اس نظام پہ لے آئیں گے تو کوالٹی بہتر ہوگی، علاج کا طریقہ کار بہتر ہوگا، ڈاکٹر اچھے طریقے سے دیکھیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ پیسے دے رہے ہیں ہمیں، یہ اب فری کھاتا وہ نہیں ہے، تو وہ بھی پیسے لے رہے ہوں گے، یعنی کہ اس طرح سرکاری ان کا کھاتا ختم ہو جائے گا، تو اس سے کوالٹی بہتر نہیں ہوگی؟ کوالٹی بہتر کرنے کے لیے پچھلی گورنمنٹ نے مسلم لیگ نون دور میں اسلام آباد میں ایک سیٹ اپ انہوں نے شروع کیا تھا کہ شام کے وقت جو ہے سرکاری بلڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا۔ کوئی ڈاکٹر اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ علی میڈیکل سینٹر یا کسی اور نجی ہاسپٹل کو چھوڑ کے سرکاری ہاسپٹل میں وہ فیس لے، اور مریض بھی تیار نہیں تھے اس سرکاری بلڈنگ میں پرائیویٹ چیک اپ کے۔ اچھی بات ہے۔ ایک تو وہ سسٹم ٹوٹل نون لیگ دور میں تھا، وہ ناکام ہو گیا تھا۔ ایم ٹی آئی آج آلریڈی کے پی کے میں جو ہے وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو فیڈرل میں اور پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں، جو سب سے بڑی ناکامی آپ کو کے پی کے میں آلریڈی ایک چیز کامیاب ہو جائے، پھر اس کو آپ آگے پورے ملک تک پھیلائیں۔ میں اس سے پہلے کہ آپ سے اگلا سوال کروں، اور آپ کی بات بھی ہم نے ختم کرنا ہے آج کا پروگرام، میں چاہتا ہوں کہ میں نواز سوکی صاحب سے تھوڑا سا یہ پوچھ لوں کہ نواز سوکی صاحب، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے ہیلتھ کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا، آپ کو ماشاءاللہ ہیلتھ کارڈ مل گیا ہے، آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ سب تو پہلی تو گل ہے کہ تھوڑا شکریہ کہ تساں بلا لیا، مطلب میں اس تے جگہ دے دیتی ہے۔ سر جی 5 دن تو ساڈے تو ایک عزیز پہ وینو ہسپتال دے وچ، اتھے بندہ اندر بندے نہیں، ذات کوئی نہیں۔ کس ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں سر؟ پمس کی اوکے کمپلیکس دے وچ جی، اور لوگ انہاں نے رشتہ دار باہر رول رہے نو جی، وہ جڑا سٹاف ہے انہاں نا پمس دا، وہ باہر روڈ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دسو کہ یہ کی جدوں پھن تروڑ ہوندی رہندی، بعد وچ ان مطالبات بھی مان لیندے، کسی چیز نو بھی دیکھو سٹرائک جدوں بھی ہوندی ہے، بعد وچ پھن تروڑ چنگی ہوندی، لوگ رل جاندے، اس تو بعد جناب انہوں نے مطالبات مننے چاہتے ہیں۔ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے سوکی صاحب، مطلب آپ کا یہ کہنا ہے
کہ ایک چیز جب آپ نئی چیز لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے واپس جاتے ہیں، لوگوں کا نقصان بھی کرتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، اس لیے پہلے ہی ایسا قدم اٹھانا چاہیے. اچھا راجہ صاحب، رہی دوسری بات آپ کی کہ جو ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں، یہ میرے پاس چٹ پڑی ہے تقریباً 1.25 سال کی، 1.25 سال اس کو ہو گیا ہے نظرین. یہ کس چیز کی چٹ ہے؟ یہ جی وہ ہیلتھ کارڈ جو اپلائی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کارڈ ملے گا. جی اس پہ ڈیٹ پڑھ لیں ذرا آپ. یہ 19 سال کا ہے، 2019 کا. یہ 1.25 سال اس کو ہو گیا ہے، ابھی تک آپ کو ہیلتھ کارڈ نہیں ملا؟ کوئی بھی نہیں ملا. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کارڈ جس ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس فنڈ ہی کوئی نہیں ہے. سر جی یہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی بندے ایسے رکھ لیتے ہیں کہ جڑے حکومتوں نو خراب کر دیں اپنی 100 فائدے ہستے. ٹھیک ہے، لیکن وہ عوام رول رہی. ٹھیک ہے سوکھی صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ ایسی پالیسی بنا لی جاتی ہے جس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے، عوام رگڑے، فائدہ حکومت کو بھی نہیں ہوتا. وہ مافیا کو ہوتا ہے، صرف مافیا کو ہوتا ہے. بات کی آپ نے. ایک دفعہ قاضی زیاد صاحب میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیے کہ کیا پمس کی جو صورتحال جو ابھی اس کی نئی جو شکل لائی جا رہی ہے وہ اسی طرح کی ہے جو آپ نے بتایا کہ کے پی میں ہے، جو کے پی میں ایک نظام انہوں نے متعارف کرایا ہے، اسی کی اب صورتحال ادھر فیڈرل کے اسپتالوں میں بھی کی جا رہی ہے اور وہاں پہ آپ نے بتایا کہ یہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے. اب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری عوام ہے اس کو کیا نقصان ہوگا، جو وہاں پہ ڈاکٹرز کام کریں اس کو کیا نقصان ہوگا، اور کیا علاج کی بہتر سہولیات مل سکیں گی یا نہیں مل سکیں گی؟ تھوڑا سا مختصر سا ہمیں بتائیے گا. بورڈ آف گورنرز جب بنے گا تو یہ بالکل آپ ایک کارپوریشن کی صورت اختیار کر جائے گا، ادارہ نہیں رہے گا، کارپوریشن رہے گا. اس میں یہ ہے کہ ملازمین جو ہے ان کو وہ سیفٹی نہیں ہوگی جو گورنمنٹ ایک امپلائی کو ایک سیفٹی رہتی ہے. ٹھیک ہے. جب اسٹیٹ اپنے اداروں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جاتے ہیں اور ایک ملازم کو یہ تسلی نہیں رہتی کہ میں سرکاری ملازم ہوں، تو پھر وہاں پہ علاج کیا ہوگا اور ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کیا مریض کی وہ کیا کہ پھر تو ان کے لیے نجی ہاسپٹل ہی بیسٹ ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک سرکاری ادارے میں پرائیویٹ کام کریں. ایک تو ایم ٹی آئی کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ یہ سسٹم آپ کا چلا جائے گا، یہ سارے لوگ چلے جائیں گے نجی میں، نجی ہاسپٹل میں. جس طرح ابھی آپ اسٹیل ملز کے ساتھ کر رہے ہیں، 4200-4400 ملازمین کو نکال رہے ہیں، گولڈن شیک ہینڈ دے رہے ہیں، اس طرح آپ سرکاری اداروں کو برباد کر دیں گے. آگے چلیے کہ اور جو غریب لوگ ہیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جی یہ بلڈنگ بنی ہے آپ کے میرے ٹیکس کے پیسوں سے، یہ پمس کی بلڈنگ بنی ہے یا پنجاب کے ہاسپٹل یا فیڈرل کے، ہم نے ٹیکس پے کیے، اس سے بلڈنگ بنی ہے، بلڈنگیں بنی ہے. اب ایک سسٹم خان صاحب جو ہے ڈاکٹر نوشروان برقی کے کہنے پہ جو پاکستان میں رہا ہی نہیں کبھی، ساری زندگی باہر رہا، باہر پلا بڑا، ڈاکٹر بنا، ادھر ہی ہے. اب ان کے کہنے پہ آپ ایک سسٹم لا رہے ہیں جس کو غریب کا احساس ہی نہیں ہے، جس کے ٹیکس کے پیسے سے اتنی بلڈنگز، ہاسپٹل بنے. اس وقت دیکھیں مسئلہ یہ کہ 5 ارب روپے سالانہ بجٹ ہے پمس کا. صحیح. اب بورڈ آف گورنر جو ہے وہ جو کارپوریشن کی صورت اختیار کر گیا، جو کارپوریشن کی صورت کو خود اپنے فنڈز جنریٹ کرنے پڑیں گے. ادھر مسئلہ یہ کہ کدھر سے کریں گے، انہی غریب لوگوں سے، انہی عوام سے جن کے ٹیکس سے یہ بلڈنگیں بنی ہیں، جو مشینیں خریدی گئی ہیں، ان کا پیسہ وہ دوبارہ دے دیں. مطلب یہ ملک ایک ایسے ثانیے کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ سسٹم میں بحال ہوتی ہے تو پھر میرے خیال میں عوام کا پتہ نہیں کیا بنے گا. اگر قوم اور یہ حکمران آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیں اور غریب کو غریب سے تر کرتے ہوئے مار دیں. غریب تاری رہی. قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور سوکھی صاحب آپ کا شکریہ. جو بات میں سمجھاؤں، جو قاضی زید صاحب نے کہا کہ ایک سسٹم ہم نے کے پی میں متعارف کروایا، یعنی گورنمنٹ نے متعارف کرایا، جو ناکام ہو گیا، اور غریب لوگ جو مفت جا کے علاج کرواتے تھے، مختلف ٹیسٹ کرواتے تھے بغیر کسی پیسوں کے، اب ان کو پیسے دے کے سرکاری اسپتالوں میں بھی یہ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے. ہر ان کا علاج جو ہے وہ پیسے دے کے ہوگا، اور یہ سسٹم کے پی میں ناکام ہو چکا ہے. اب فیڈرل میں بھی کیا جا رہا ہے اور پنجاب میں بھی کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے نے، ایک ڈاکٹر ہیں، گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر اسفند یار، ان کا بھی موقف ہم نے لیا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ غریب عوام جس کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں، ان کے لیے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ایک ہیلتھ ایک ایسی چیز تھی سرکاری اسپتال کی صورت میں
جہاں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اس کو چیک کر لیتا تھا تو اس کو تھوڑا سا یہ ریلیف ضرور ملتا تھا کہ میں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا ہے اور اس نے مجھے کچھ گولیاں دے دی ہیں, کچھ لکھ لی ہیں, یا ایک میرا ٹیسٹ ہو گیا, اس ٹیسٹ کے بعد اب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر کوئی واقعی بیماری ہے یا نہیں ہے. تو جناب وقت آنے والا وقت جیسے کہ انہوں نے تصویر کھینچی ہے قاضی صاحب نے, وہ معافی چاہتا ہوں, وہ بتائے گا کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, اور جاتے جاتے یہ موقف ضرور سنیے گا ڈاکٹر اسفندیار صاحب کا. پاکستان زندہ باد. اسفندیار صاحب, احتجاج کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اگر حکومت آپ کے مطالبات نہیں مانتی تو پھر اس حوالے سے آگے کا عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, اور یہ جو ایکٹ جس سے دو چیزیں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں, ایک سول سرونٹ رائٹس امپلائیز کے جو بالکل ختم ہو چکے ہیں, جو پرماننٹ جاب ہماری تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ایک آرڈیننس کے تھرو. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹ باڈی پمس کو کنورٹ کر دیا گیا, اس کے بڑے بھیانک اور خطرناک قسم کے نتائج سامنے آئیں گے, کیونکہ اس میں جو پیشنٹس کو فری ٹریٹمنٹ کی سہولت پہلے مہیا کی جاتی تھی وہ اب نہیں رہی, کیونکہ کارپوریشن اپنی فنڈ خود جنریٹ کرتی ہے, اور یہاں پہ فنڈ جنریٹ کرنے کا واحد طریقہ ہوگا کہ آپ پیشنٹ سے پیسے لو گے, اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ کہ پمس کی زمین بیچو. تو ہماری ریکویسٹ شروع دن سے یہ ہے کہ ریفارمز کے تو ہم اگینسٹ نہیں ہیں, ریفارمز آپ لائیں, ہم آپ کے ساتھ دیں گے, اور ہم آپ کے ساتھ بالکل ریفارمز کے لیے تیار ہیں. لیکن ریفارمز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب عوام سے جو کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے اس سے آپ جان چھڑائیں اور غریب عوام کو اپنے کاندھے سے اٹھا کے بورڈ آف گورنرز پہ ڈال دیں. تو بورڈ آف گورنرز کے پاس تو فنڈ نہیں ہوتا, وہ تو جنریٹ کریں گے انہیں غریب عوام سے, ان سے ٹریٹمنٹ کے پیسے لیے جائیں گے, انویسٹیگیشنز کے پیسے لیے جائیں گے, سرجری کے پیسے لیے جائیں گے, اور فنڈ جنریٹ ہوگا. ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک حکومت کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ریفارمز کے نام پہ یہ غلط کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اگر وہ اس دفعہ ریویزٹ کرے اس چیز کو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے تو ہم اپنی سجیشنز جو پہلے بھی دے چکے ہیں, جو ظفر مرزا صاحب نے کمٹ کیا تھا کہ ایکٹ لا کے آئیں گے اسمبلی اور سینٹ کے تھرو, آرڈیننس نہیں ہے گا. آرڈیننس لانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے غلط کام کیے, غلط کام کے لیے جب ان کے ساتھ پارلیمنٹ کا ساتھ نہ ہو, جس میں سینٹ کا ساتھ نہ ہو حکومت کو, تو وہ آرڈیننس لاتا ہے. چونکہ یہ عوامی مسئلہ ہے, یہ عوام کی ویلفیئر کا مسئلہ ہے, اس لیے اس کے اوپر عوامی نمائندوں کی حمایت ان کو حاصل نہیں تھی, اس لیے یہ آرڈیننس لے کر آئے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ خدا را آپ ایک دفعہ سوچ لیں دوبارہ اس پہ. ہم ریفارمز کے خلاف نہیں ہیں, اگر ریئل سینس میں آپ ریفارمز چاہتے ہیں تو آؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف امپلائیز اینڈ دا پور پیپل. ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہمارا احتجاج جاری رہے گا, ہم دھرنے بھی دیں گے, ہم ریلیاں بھی نکالیں گے, ہم پریس کلب بھی جائیں گے, ہم پرائم منسٹر ہاؤس بھی جائیں گے, ہم بانی گالا بھی جائیں گے, ہم ہر اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ہماری آواز سنی جائے گی. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے کہ ہم احتجاج برائے احتجاج, اگر ہماری مطالبات مانے گئے تو ہم واپس اور اپنے کاموں میں چلے جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کرونا کی کرائسس میں یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کرونا میں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ چیز ہمارے اس میں ڈال کے اور ہماری نوکریاں انہوں نے ختم کر دی. اس کا مطلب یہ کہ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ امن ہو یہاں پہ, یہ بدامنی پلانے والے ہیں, اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ عمران خان کے دشمن ہیں, وہ عمران خان کے دوست نہیں ہیں. کل تالے لگائے جا رہے ہیں, کل کون سے تمام اس کو بند کیا؟ ہم کرونا میں کام کریں گے, کرونا وارڈز آئسولیشن میں جتنے بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم کام کریں گے, ایمرجنسی کے اندر کام کریں گے, ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں کام کریں گے. باقی ہم اب ایکٹ آرڈیننس کے مطابق تو ہم اب امپلائی نہیں رہے اس اسپتال کے. جب آپ سے چھت چینا جائے, جب آپ کے منہ سے نوالا چینا جائے, اس کے بعد جب آپ دماغی طور پر پرسکون نہ ہو تو ان حالات میں تو ایسے بھی کام نہیں ہوتا. لہذا ہم وارڈوں میں کور کریں گے, ایڈمیشنز نہیں ہوں گے, او پی ڈی ہماری بند رہے گی, آپریشن تھیٹر کے الیکٹیو لسٹیں نہیں چلیں گی, باقی ایمرجنسی اور کرونا کے ریلیٹڈ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے کام کریں گے.